آج 19ویں پارے کی تلاوت ہوئی، جس میں سورہ فرقان کا بقیہ پڑھا گیا۔ سورہ فرقان کے علاوہ سورہ شعراء کی تلاوت ہوئی اور سورہ نمل کی تلاوت ہوئی ہے۔ ان صورتوں کا اگر اجمالی جائزہ لیا جائے تو سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کا ذکر کیا ہے، ان کی کچھ سرکشی کا ذکر فرمایا ہے، اور قیامت کے دن اپنے گناہوں کی وجہ سے جس عذاب کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ سورہ شعراء ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیل سے فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کچھ اور بھی انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ وہی حال ہے سورہ نمل کا۔ سورہ نمل میں بھی کئی انبیاء کرام، خاص کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، اور بھی کچھ انبیاء کرام کا ذکر ہوا۔ تو اس پوری تلاوت میں سے جو آپ لوگوں کے لیے میں نے آیتیں چنی ہیں ان میں سے چند آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی آیت 19ویں پارے کی، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ یہ آیت کریمہ کفار کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انہیں دین کی دعوت دیتے تھے تو طرح طرح کے حیلے بہانے بناتے تھے، طرح طرح کی باتیں، یوں کہیں آپ کے اول فول بکتے تھے۔ وہ انہی میں سے ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دین کی دعوت دی تو انہوں نے کہا، اللہ فرماتا ہے قال الذین لا یرجون لقاءنا، ان لوگوں نے کہا جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اللہ سے ملاقات کی امید رکھنے کا مطلب قیامت کے دن اٹھائے جانے کا یقین نہیں ہے انہیں، وہ ان کا یہ اعتقاد ہی نہیں ہے کہ موت کے بعد ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کے ٹکڑے کا، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ کیا کہا انہوں نے؟ لولا انزل علینا الملائکہ، اللہ نے ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتار دیا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا دعویٰ ہے تو آپ کے دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ فرشتہ کیوں نہیں اتار دیتا آسمان سے؟ وہ آئے آ کر ہمیں بتائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یا پھر فرشتہ آیت لے کے ہمارے پاس ہی آ جائے۔ کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال، خواہش تو دیکھیں ان کی، فرشتہ ہمارے پاس آیت لے کے آ جائے، ہم ڈائریکٹلی سن لیں۔ ایک دوسری بات انہوں نے کیا کہی؟ او نرى ربنا، یا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا اللہ ڈائریکٹلی ہمیں دکھ جائے، ہم دیکھ لیں، وہ ہمیں بتا دے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے، بہت بڑی بات کہی انہوں نے۔ وعتوا عتوا کبیرا، اور اعلیٰ درجے کی سرکشی کی ہے انہوں نے۔ اچھا، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ فرشتہ ہم دیکھ لیتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن وہ لوگ فرشتے کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کچھ خوشخبری نہیں ہوگی، یعنی قیامت کے دن یا موت کے وقت یا قبر میں فرشتے سے ملاقات ہونی ہے، موت سے ہی فرشتوں سے ہی ملاقات کا سلسلہ شروع ہونا ہے۔ تو جو فرشتے کو دیکھیں گے مطلب عذاب کے فرشتے کو، فرشتے تو کئی بلکہ اتنی اقسام کے فرشتے ہیں کہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ ہے عذاب کا، جو قبر میں آئے گا، جہنم میں ہمیں جن کے ذریعے عذاب دیا جائے گا، موت کے وقت خود حضرت ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام جو گنہگار کے لیے یا کفار کے لیے جس شکل و صورت میں آتے ہیں وہ خود مستقل عذاب ہے۔ تو اللہ فرماتا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن یہ لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، کہیں گے اللہ ہم میں اور فرشتوں کے درمیان پردہ ڈال دے، ہم دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے انہیں۔ یہ عذاب دینے والے فرشتے شکلاً اتنے خطرناک ہوں گے
کہ دیکھنے کے بعد کہیں گے اللہ پردہ کر دے ہمارے درمیان. آج وہ کہتے ہیں فرشتہ بھیجیں ہم سے بات کرے، فرشتہ آ کر ہمیں بتائے. جس دن یہ فرشتہ دیکھیں گے اس دن دعا کریں گے اللہ پردہ ڈال دے ہمارے اور فرشتوں کے درمیان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کفار کے حق میں فرمایا، اور کفار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جملہ بطور نصیحت ہے یا بطور عبرت کہیں. اگلی صورت ہے، میں نے کہا سورہ شعراء. یہ سورہ شعراء جو ہے، شعراء یہ شاعر کی جمع ہے، شاعر جسے ہم لوگ شاعر کہتے ہیں. اس صورت کا نام اسی نام پہ پڑا ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 224، انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا. پہلی آیت مبارکہ جو ہے سورہ شعراء کی، اللہ فرماتا ہے طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. قرآن کریم کی آیت مبارکہ حضور کی تسلی کے لیے نازل ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ آیت ہے روشن کتاب کی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ایسا لگتا ہے کہ وہ اگر ایمان نہ لائیں تو آپ اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ مکے والے سب کے سب مسلمان ہو جائیں. اور مکے والے کیا، وہ رحمت للعالمین ہے، ان کی تو خواہش ہے پوری دنیا مسلمان ہو جائے، کسی پر اللہ کا عذاب نہ آئے، کوئی اللہ کے عذاب کا مستحق نہ ہو، وہ رحمت للعالمین. تو آپ کفار مکہ کو تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں ہر ممکن کوشش کرتے رہے، لیکن جب کچھ لوگوں کے طور طریقے سے یہ واضح ہو گیا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو حضور کو بڑا صدمہ پہنچا. اللہ فرماتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے پر آپ اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے. اتنے صدمے میں آ گئے ہیں آپ، اتنا صدمہ نہ اٹھائیں، اتنی فکر نہ کریں. آگے اللہ فرماتا ہے ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لا خاضعین. اے حبیب اگر ہمیں ان کا ایمان لانا منظور ہوتا، یہ چند خاص کافر جن کا کافر ہونا مقدر تھا، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے کہ یہ مومن ہوتے تو آسمان سے فرشتے اتار دیتے، جنہیں دیکھ کر ان کے سامنے یہ اپنا سر جھکا دیتے. لیکن ان کا مومن ہونا ہم چاہتے ہی نہیں ہے، ہماری مرضی نہیں ہے کہ یہ مومن ہو، لہذا ان کی فکر میں آپ اپنی جان تکلیف میں نہ ڈالیں، ان کا کافر ازلی ہونا مقدر ہے. تو یہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی کے جملے ہیں. میں نے عرض کیا کہ سورہ شعراء جو ہے یہ شاعروں کے بارے میں ہے، اور مطلب شاعروں کے نام پہ اس کا نام سورہ شعراء رکھا گیا ہے. دراصل مسئلہ یہ ہوا کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب عرب کو، خاص کر کفار مکہ کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو ان کے کچھ شاعر تھے. عرب میں شاعر بڑے مشہور ہوتے تھے، حضور سے بھی، حضور کے زمانے میں بھی، حضور سے پہلے تو اور بھی ان کا دور عروج تھا. عربوں میں شاعر سب سے بڑا آدمی، جس خاندان میں ایک شاعر ہو وہ پورا خاندان بہت بڑا مانا جاتا. لوگ فخر سے کہتے ہیں فلاں شاعر کے فلاں 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 رشتے سے ہم رشتے میں آتے ہیں، بہت دور سے رشتہ جوڑ دیتے تھے. تو شاعروں نے کیا، کہنے لگے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن سناتے ہیں، ایسا کلام تو ہم بھی اشعار میں لکھ سکتے ہیں. اور وہ اشعار لکھتے تھے، اور ان کے کچھ کارندے ہوتے تھے، وہ اشعار پڑھتے پھرتے کا دیکھو یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی اللہ کا پیغام ہے، نعوذ باللہ. ان کی مذمت میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اللہ فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. جو شاعر جھوٹ موٹ کے کلام لکھتا ہے، کہتا ہے یہ قرآن جیسا ہے، تو گمراہ لوگ ہی اسے پھیلاتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، جو دل میں آیا شاعر کہہ دیتا ہے. اور یہ صرف اس زمانے کے شاعروں پر نہیں، آج کے شاعروں پر بھی صادق آتی ہے یہ بات. جو تو بول دے گا، پتھر کو پہاڑ بنا دے گا، قطرے کو دریا بنا دے گا، کانٹے کو گلاب کہہ دے گا، آنکھوں کو شراب کہہ دے گا.
یہ شاعروں کا طریقہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، جو دل میں آتا ہے آئیں بائیں جو دل میں آیا کہہ دیا۔ اس طرح کی باتیں کہتے۔ ایک شاعر تھا، اس کی محبوبہ کو کسی نے دیکھا، اس کے کچھ کپڑے پھٹے تھے، تو کسی نے تنزن کہا مذاق اڑاتے ہوئے، تیری محبوبہ کی یہ بری حالت، دیکھ پھٹا کپڑا پہنتی ہے۔ اس نے کہا، اشعار میں کہا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ چاند پر اگر کپڑا ڈالو گے تو روشنی سے کپڑا پھٹ ہی جائے گا۔ اس کی محبوبہ چاند ہے اور پھٹا کپڑا وہ عیب نہیں ہے، وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پھٹ گیا۔ تو یہ ہے شاعروں کی حالت۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، جو دل میں آتا ہے بول دیتے، ان کے لیے کوئی لمٹ نہیں، کوئی دائرہ نہیں۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، بیٹا شاعر نہ بننا، کیونکہ سب سے اچھا شاعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ سب سے زیادہ جو جھوٹ بولے وہ سب سے اچھا شاعر۔ یہاں سے دینی شعرا مراد نہیں ہے جو واقعی نعت لکھتے ہیں، حمد لکھتے ہیں، منقب، یہ جو عام طور پہ شاعر ہیں، اور کچھ آج کل دین کے نام پر بھی اس طرح جھوٹ بازاری کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو خود کرتے ہی نہیں ہیں۔ شاعروں کا عالم یہ ہے کہ وہ ایسا کچھ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور یہ صرف دنیاوی شاعر نہیں، آج کل دینی شاعر بھی ہے۔ وہ ایک سلام کا شعر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ پڑھتے ہیں، ریاض میں آقا تمہاری رات رو رو کر گزاری، فجر کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے پوری رات رو کر گزارنے چلے۔ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کھلا جھوٹ ہے، کھلا فریب ہے، کھلا دھوکہ ہے۔ اس طرح کے اشعار پڑھنا حرام ہے، یاد رکھیے گا، حرام ہے۔ اگر آپ کی حالت یہ نہیں ہے، آپ کی رات اگر حضور کی یاد میں رو کر نہیں گزرتی، تو آپ کھلا جھوٹ، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں۔ یہ جھوٹ میں اعلیٰ قسم کا جھوٹ ہے۔ آج کل کے شاعر، ابے فجر جانے تو ظہر اثر نہیں پڑھتے، ایسے کھلے فاسق ہوتے ہیں کہ کیا کہیں آپ۔ وہ لوگ اشعار، حضور کی یاد میں روتا ہوں، تڑپتا ہوں، لوگ مدینے جاتے ہیں، میرا دل تڑپتا، بے تیرے پاس اتنا پیسہ ہوتا 2-4 پروگرام سے تو حج کر لے، عمرہ تو کم از کم کر ہی لے گا، یہ توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ جھوٹے اشعار ہیں، سخت جھوٹے اشعار، اور اس طرح کے اشعار حضور کی بارگاہ میں وہ بھی سخت ترین جھوٹ ہے، یہ اعلیٰ ترین جھوٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں کوئی شاعر ایک کلام لکھ کر پہنچا سنانے کے لیے کہ حضور میرے اشعار چیک کر دیں۔ اشعار اس نے پڑھ کر سنائے۔ اشعار کا مفہوم تقریباً یہی تھا کہ حضور آپ کی یاد میں میری حالت بری ہے، میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، میں رات بھر جگتا ہوں۔ مفہوم کچھ اس طرح تھا کچھ اشعار کا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ کی حالت و کیفیت واقعی ایسی ہے تو آپ ولی ہیں۔ حضور کی یاد میں اگر آپ کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ کھانا پینا چھوٹ گیا ہے، رات کی نیند اڑ گئی ہے، تو آپ ولی ہیں۔ اور اگر ایسی نہیں ہے تو یاد رکھیے گا حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہیں، اس سے برا جھوٹ اور نہیں ہو سکتا۔ آج بالکل وہی حالت و کیفیت ہے۔ آج جو ہوتے ہیں وہ شاعر بھی نہیں ہوتے، جو ہمارے اسٹیجوں پہ وہ گویے ہوتے ہیں، اور ان کو ہم لوگوں نے سر چڑھا لیا۔ اول تو نعت خوانی الگ چیز ہے، اور آج جو ہوتا ہے وہ ڈرامہ ہے۔ جس طریقے سے نعت خوانی کی محفلیں خاص کر جلسوں میں منعقد کی جاتی ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، دینی اجلاس کے نام پر، دینی تقریبات کے نام پہ جو چندے ہوتے ہیں نا، اس چندوں سے ایسے شاعروں، ایسے گویے کو نذرانہ دینا حرام ہے جس کا فسق ظاہر ہے، جو کھلا فسق کرتے ہیں۔ ابھی شاید ایک ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ہو، کچھ دن پہلے وائرل ہوا، ایک شخص نعت پڑھ رہا ہے، بغل میں ایک عورت کو بٹھا کر وہ پیچھے سے دھن ڈلوا رہا ہے۔ کیا یہ حرام خور قسم کے لوگ نہیں ہیں؟ یہ فاسق نہیں ہیں؟ ایسے لوگوں کو اسٹیج ممبر رسول پہ بٹھانا حرام ہے۔ نذرانہ دینا، قوم کے پیسے سے نذرانہ دینا حرام ہے، اور شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، اور بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ نعت رسول، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نعت رسول اہم العبادات میں سے ہے۔ باوضو بیٹھے ہر سننے والا، نہ صرف پڑھنے والا۔ اول تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ نعت خوانی کا نہ نذرانہ لینا جائز نہ نذرانہ دینا جائز، یہ ایک ایسی عبادت ہے نعت خوانی، اور اس پر اس طرح کے ڈرامے باز لوگ
جنہیں نماز تک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، خلا فسق ہے، داڑھی کاٹے پڑے ہیں، بےہودگیاں کر رہے ہیں نعت کے نام پر، منقبت کے نام پر، شور شرابے ہنگامے. نعت پڑھا، اگلے کو کہہ رہا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، پاؤں اٹھا کے بولو. بھائی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ عبادت ہے؟ یہ ڈرامہ ہے، ڈرامہ سر، ایک کلا ہے گویوں کا، اس کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. ورنہ نعت نبی کی اہمیت وہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حضور کے لیے نعت پڑھتے تھے، اور حضور الگ سے ان کے لیے ممبر لگواتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب حسان نعت پڑھتا ہے تو اللہ جبریل امین کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے. یہ ہے نعت خوانی. اور وہ حسان بن ثابت تھے، نعت پڑھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ ایسی باتیں بولتے ہیں جو کرتے ہی نہیں ہیں. یاد میں آقا تمہاری رات رو رو کر گزاری، فجر پڑھتے نہیں ہیں، رات رو کے گزارے. تو اس طرح کے اشعار چاہے سلام میں چاہے نعت میں، اگر آپ کی حالت و کیفیت وہ نہیں ہے، صرف شاعر نہیں آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ کی حالت و کیفیت نہیں ہے، تو اس طرح کے اشعار پڑھنا حرام ہے. کیونکہ آپ اپنی حالت و کیفیت حضور کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں نا، تو آپ اشعار میں جو بیان کر رہے ہیں وہ حالت و کیفیت آپ کی ہونی چاہیے، تو ہی آپ بیان کر سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں. وہ اگر اشعار لکھتے ہیں نعت کے، منقبت کے، جو صالحین ہیں یا واقعی عشق رسول جن کے دل میں ہے، ان کے اشعار تو عبادت ہیں، پڑھنا بھی سننا بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس طرح کے شعراء کی مذمت فرمائی ہے. اگلی سورت سورہ نمل ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس ایک آخری آیت پہ روشنی ڈالوں. سورہ نمل میں کئی انبیاء کرام کا ذکر ہے، خاص کر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. نملن کے معنی آتے ہیں عربی میں چیٹی کے. یہاں ایک چیٹی کا واقعہ مذکور ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تخت و سلطنت عطا فرمائی تھی کہ انسان، جانور، پرندے سب آپ کے تابع فرمان تھے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ ملک شام سے گزر رہا تھا یا طائف سے، دو روایتیں ہیں. تو آپ گزر رہے تھے تو ایک چیٹی جس وادی سے گزر رہے تھے، وہاں ایک چیٹی جو تمام چیٹیوں کی ملکہ تھی، رانی تھی، اس نے تمام چیٹیوں کو آواز دیا کہ سنو، سلیمان علیہ السلام کا قافلہ گزر رہا ہے، سب اپنے اپنے بل میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے وہ تمہیں روند ڈالیں. یہ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ، یہ چیٹی کا قافلہ جہاں پہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ جہاں پہ تھا، ان میں 3 میل کا فاصلہ تھا، تقریباً 5 کلومیٹر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی، مسکرانے لگے. چیٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام نے سنی، اور کہاں سنی؟ 5 کلومیٹر دور. جو سلیمان علیہ السلام سن سکتے ہیں تو ہمارے نبی کیوں نہیں سن سکتے؟ غور کریں، چیٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام 5 کلومیٹر دور سے، ہم تو کان لگا لے تو نہ سن پائے. اس کے بعد بھی لوگوں کو اعتراض ہے کہ حضور سنتے نہیں ہیں، ہماری آواز حضور تک نہیں پہنچتی. اللہ فرماتا ہے حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، نملی، حتیٰ کہ وہ لوگ جب چیٹی کی وادی میں پہنچے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو چیٹیوں کی رانی نے کہا اے چیٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے توجہی میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے. یہ آواز سلیمان علیہ السلام نے سنی. اللہ فرماتا فتبسم ضاحکا من قولها، ان کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے، اور آپ نے اپنے قافلے کو روکا اور چیٹیاں وہاں سے گزر گئی. ایک اہم بات ہے، اور اس کے بعد جو ذکر ہے وہ ہے ملکہ سبا بلقیس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، فرماتا وتفقدت طیرا فقال مالی لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین. ہدہد ایک پرندہ ہے جو آج بھی پایا جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں نے بتایا کہ ہر طرح کی مخلوق ہوتی تھی جو آپ کے تابع فرمان تھی. ان میں
پرندہ ہدہد بھی تھا جو عام طور پر آپ کا قاصد تھا، پوسٹ مین، آپ کی بات کہیں لے جا کر پہنچانا، آپ کا لیٹر، آپ کا خط، پیغام لے کر آنا، یہ کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی سفر میں، یہ جو چیٹی والا سفر تھا، مفسرین فرماتے یہی سفر تھا کہ آگے سلیمان علیہ السلام نے جب پرندوں کی طرف دیکھا تو اس میں سے ہدہد غائب تھا۔ سلیمان علیہ السلام ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا کہاں ہے؟ اگر کوئی عذر نہ پیش کیا صحیح سے تو میں اسے مار ڈالوں گا، سزا دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا کیا ہو گیا ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، کیا وہ نہیں ہے؟ آگے آپ نے فرمایا کہ میں اسے عذاب دوں گا اگر وہ عذر نہیں لے کے آئے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ پرندہ کچھ وقفے سے ہی آیا اور آنے کے بعد عرض کیا حضور میں ایک ایسی خبر لایا ہوں، یقینی خبر جو آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہوگی، اور وہ خبر ہے ملک سبا سے، ملک سبا، وہاں سے خبر لایا ہوں۔ انی وجدت امراتن تملکها واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ پرندے نے، ہدہد نے عرض کیا حضور میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے وہاں، جو وہاں کی مہارانی ہے، وہاں کی رانی ہے، اور سب اس کے تابع فرمان ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ سب کے سب ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، چاند سورج ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ پورا قصہ اس نے کہہ سنایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایسا مسئلہ ہے، آپ فرماتے قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ قصہ تم سنا رہے ہو، دیکھتا ہوں یہ قصہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ آپ نے فرمایا میرا خط لے کر جاؤ، انہیں دے دو اور دے کر تم آ جاؤ، دیکھو کیا جواب آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط تھا ملک سبا کی رانی بلقیس کے نام۔ خط کیا تھا؟ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط پہنچا، خط میں لکھا تھا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں دین کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اسلام لے آؤ۔ جب یہ خط بلقیس کو ملا، اس نے اپنے سارے جو ذمہ داران تھے، حواری جواری، ان سے میٹنگ کی اور کہا کہ دیکھو یہ خط آیا ہے میرے پاس، سلیمان علیہ السلام کے نام سے آیا، ان کی طرف سے خط آیا، بسم اللہ سے شروع ہے، بسم اللہ سے شروع ہے، اور انہوں نے یہ باتیں کہی ہے کہ اسلام قبول کرو، تم لوگ بتاؤ کیا کرنا ہے۔ مشورہ ہوا، مشورہ ہونے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم کہو گی، تم ہماری رانی ہو، تم کہو گی تو ہم لوگ جنگ لڑیں گے، ہمارے پاس طاقت ہے۔ اس نے کہا نہیں، جنگ لڑو گے تو جیت نہیں پاؤ گے، ایسا کرو میں کچھ تحفے بھیجتی ہوں، ہدیے بھیجتی ہوں، اگر وہ بادشاہ ہوگا تو قبول کرے گا، نبی ہوں گے تو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ نبی کو ضرورت کیا ان چیزوں کی۔ اس نے تحفے تحائف بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے تو وہ کہتی ہے انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلین۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں کچھ تحفے بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں قاصد کیا پیغام لے کر آتا ہے ان کے یہاں سے۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما اتانی اللہ خیر مما اتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جب قاصد پہنچا آپ نے فرمایا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہاری دولت سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے قاصد کو لوٹایا، فرمایا جاؤ کہو میں ایک ایسے لشکر کے ساتھ آ رہا ہوں کہ جس سے جنگ لڑنے کی تاب ان میں نہیں ہے۔ یہ لوگ پہنچے، ان لوگوں نے پیغام پہنچا دیا، اور اسی بیچ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اب اپنے دربار میں ایک میٹنگ رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ ہے تو سلیمان علیہ السلام نے میٹنگ رکھی اور فرمایا تمام درباریوں سے کہ اچھا تم میں کون ہے جو ملک سبا کی ملکہ بلقیس، اس سے پہلے کہ بلقیس میرے پاس خبر اس نے پہنچا دی تھی کہ میں آ رہی ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت اٹھا لائے میرے پاس۔ ہدہد نے کہا تھا کہ اس کا بڑا تخت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے درباریوں سے تم میں سے کون ہے جو وہاں سے تو وہ چل رہی ہے یا چل چکی ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لے کر آئے۔ تو کیا ہوا جواب میں؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو اس دربار میں جو جن بھی ہوتے تھے، عفریت من الجن ایک خبیث اٹھا، بہت خطرناک شیطان جن، عرض کیا حضور اجازت ہو
تو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے 1 گھنٹے 2 گھنٹے یا 5 گھنٹے کی جو بھی مجلس ہے اس کو تو آنے میں مہینوں کا ٹائم لگے گا. آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں بلقیس کا تخت اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا. جن نے کہا قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. اس نے تو یہ کہا، لیکن ایک دوسرا آدمی، اللہ فرماتا ہے ایک ایسا آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ان کا نام ہے حضرت آصف بن برخیہ. یہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر ہیں اور آپ کی امت کے اولیاء میں سے، اکابر اولیاء میں سے ایک شخص ہے. اس نے کیا کہا؟ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. عرض کیا حضور میں آپ تک بلقیس کے تخت کو لا دوں گا آپ کا پلک جھپکنے میں. بس آپ کے پلک جھپکیں گے، مطلب آنکھ بند کیا اور کھولا اور حاضر، اور اس نے حاضر کر دیا اتنی وقت میں. تھے کون؟ آصف بن برخیہ ولی. قرآن کہتا ہے ایک ولی کیا کر سکتا ہے؟ غور کریں. لوگوں کو اولیاء کرام کے اختیارات سے انکار ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی پلک جھپکنے میں کسی کا تخت کہیں سے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچائے گا، تو کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء میں وہ طاقت نہیں؟ یہ امت سب سے بہترین امت ہے، تو اس امت کے جو اولیاء ہوں گے بقیہ امت کے اولیاء سے بہتر ہوں گے، ان کا اعلیٰ مقام ہوگا. اللہ فرماتا ہے، لفظ دیکھیں، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. حضور آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کر رکھ دوں گا. اور حضرت آصف بن برخیہ لے کر آ گئے. وہ آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے فرمایا کہ تم لوگ ایسا کرو تخت کی صورت ذرا سی بدل دو اور دیکھو وہ پہچان پاتی کہ نہیں. اس کے بعد وہ حاضر ہوئی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس تخت کی طرف دیکھو پہچانتی ہو؟ تو تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد کہنے لگی کہ یہ تو میرے ہی تخت لگ رہا ہے، آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قدرت سے. بہرحال کچھ گفت و شنید کے بعد بلقیس ایمان لائی، مسلمان ہو گئی. یہ پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. انشاءاللہ اگلی گفتگو کرتے ہیں.